بات آپ کو بتاؤں، وہ راضی بھی بہت جلدی ہوتا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے صرف توبہ کی، سچی توبہ کے لیے راضی بہت جلدی راضی ہوتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، بہت چھوٹی چھوٹی اداؤں پر بھی، اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے، چھوٹی اداؤں پہ راضی ہو جائے. اس لیے چھوٹی غلطیاں مت کرو، پتہ نہیں کس سے ناراض ہو جائے، پتہ نہیں کس سے اور چھوٹی نیکیوں کو چھوڑو مت، پتہ نہیں کس سے راضی ہو. دیکھو کسی سے ناراض ہوا، اس طرح بھی ہو گیا، سجدہ نہیں کیا نا تو نے، چاہ شیطان والا نکل یہاں سے، ہزاروں سال کی بات رد کر دی، بات چلا گیا، صحیح نکال دیا. اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص تھا، سن لے آپ کیسے راضی ہو. اس لیے سب نیکیاں مت چھوڑو، چھوٹی بھی مت چھوڑو، اور ہر گناہ سے. اللہ فرماتا ہے تو چھوٹی گناہ کی بات کرتا ہے، یہ تو سوچ تو صحیح کہ تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے، تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے بندے، یہ سوچ. تو بہرحال ایک بندہ تھا، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، دھیان سننا، بڑی پیاری بات یاد آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ بڑا گنہگار، بڑا پاپی مجرم، پورے محلے والوں نے، سماج والوں نے اس کو پاپی سمجھ کر، مجرم سمجھ کر ذات اور برادری کے باہر نکال دیا. چلو تیرا بھائی کاٹ، نکل گیا وہ. اب نکل گیا تو وہ مر بھی گیا، انتقال ہو گیا. اب مرا تو لوگوں نے کہا اس کو کریں گے کیا، تو اس کے پیر میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر کے اس کو کھینچتے ہوئے لے جا کے کچرے کی کنڈی پہ ڈال دیا. یعنی اتنا اس کو ذلیل اور حقیر سمجھا. اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، موسیٰ وہ میرا دوست مر گیا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو غسل دیجیے، اس کو کفن پہنائیے اور میرے دوست کو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیجیے. کون سا دوست ہے آپ کا؟ کون سا دوست ہے؟ یہ دوست ہے. وہ کچرے کی کنڈی پڑا ہوا ہے. مولا پوری دنیا نے تو، پوری قوم نے تو اس کو پاپی مجرم سمجھ کر کے نکال دیا تھا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن تو نے اپنا دوست بنا لیا مولا. لیکن یہ بھی تو بتا، قوم پوچھے گی کہ حضرت وہ تو بڑا پاپی نکما تھا، لیکن یہ دوست تو خدا کا ہوا کیسے؟ اب دیکھیے دوستی کی وجہ کیا بنی. ہائے ہائے، جواب آتا ہے موسیٰ اس کو جب قوم نے نکال دیا اور کہ اس کی عزت کچھ نہ تھی، بس بات اتنی تھی کہ اس تک توریت کا کوئی وقت پہنچا یا توریت کی کوئی تختی پہنچی، اس تختی کو اس نے دیکھا، اس پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا. اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کو چوم لیا. بس اتنے چومنے پر اس کی یاد اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے اپنا دوست بنا لیا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کہ ہمیں جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کر. توجہ کریں، صرف نام محمد چومنے پہ دوست ہو گیا. یہ ہے، یعنی راضی بھی جلدی ہوتا ہے، ناراض بھی جلدی. اسی لیے اس کی رضا اور ناراضی کا بہت خیال کرو. کسی کی پرواہ کرو مت کرو، اس کی پرواہ کرو. بلکہ آپ کو بتاؤں، ابھی بارش ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کے چہرے اتر رہے تھے، ہم تسلی دے. مجھے یاد آئی ایک بات، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت نہیں کی. انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا سلوک کیا اللہ نے؟ کہا 70 سال کی عبادتیں پڑھی کے پڑھی رہ گئی، اللہ نے مجھے ابھی تک بخشا نہیں، میری ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت آپ سے؟ ہاں. کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش شروع ہوئی، میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش، اوف یہ بے وقت کی بارش. اب میں آیا ہوں مر کے عدالت میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے؟ یہ کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش؟ بندے جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا تیری بخشش نہیں ہوگی. 70 سال کی عبادت ایک طرف دھری رہ گئی، ایک جملے پر پکڑ ہو گئی. اس لیے بولنے سے پہلے توبہ کرو، سوچا کرو یہ غیبتیں کر رہے ہو، یہ چگلیاں کر رہے ہو، کسی کی پگڑیاں اچھا رہے ہو، کسی پہ الزامات لگا رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو؟
نبی کی پکڑ ہو گئی ایک جملے پر، اف یہ بے وقت کی بات. ہم